السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پہلا سوال، کیا معتکف اعتکاف کے دوران دینی مسائل بیان کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تو وہ انسان اعتکاف کے دوران دینی مسائل بیان کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تو کیا وہ انسان مائک میں قرآن مجید یا نعت شریف پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا، اعتکاف کے دوران مائک پر قرآن مجید یا نعت شریف پڑھ سکتا، یہ پڑھنے سے اس کے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فنائے مسجد کسے کہتے ہیں؟ فنائے مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو مسجد کے لیے وقف کی گئی ہو، مثلا وضو خانہ، غسل خانہ اور جوتیاں اتارنے والی جگہ، یہ فنائے مسجد ہے۔ کیا اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا تو وہ انسان اعتکاف کے دوران فنائے مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا تو وہ انسان فنائے مسجد میں جا سکتا ہے۔ کیا اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا تو وہ انسان بھول کر مسجد سے باہر چلا گیا تو باہر جانے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا تو اگر بھول کر جاتا ہے یا جان بوجھ کر بغیر عذر کے مسجد سے باہر جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں اس انسان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیا اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا تو اس کو سب سے زیادہ کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا جس کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہو وہ کثرت کے ساتھ عبادت کرے، مثلا نوافل، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و درود وغیرہ۔ کیا اگر کوئی انسان اعتکاف پر بیٹھا تھا تو وہ انسان گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی انسان اعتکاف پر بیٹھا تھا وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ اگر وہ غسل خانہ فنائے مسجد میں ہے اور وہ مسجد سے باہر نکل کر فنائے مسجد سے ہی گزر کر غسل خانے کی طرف چلا جاتا ہے، اس طرح وہ انسان نہا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ غسل خانہ فنائے مسجد سے باہر ہے تو وہ انسان ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہیں نہا سکتا۔ اگر وہ انسان غسل کے بغیر نہانے کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غسل خانہ تو فنائے مسجد میں ہے مگر مسجد سے باہر نکل کر جس جگہ سے اس نے گزر کر جانا ہے تو وہ جگہ فنائے مسجد میں داخل نہیں بلکہ باہر کی جگہ ہے، اس سے گزر کر اس نے غسل خانے میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا ہے تو اس صورت میں بھی اس انسان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیا اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا تو کسی انسان نے اس کو زبردستی اس مسجد سے اٹھا دیا تو کیا وہ انسان اعتکاف مکمل کرنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا، کسی نے زبردستی اس کو مسجد سے باہر نکال دیا ہے تو وہ فوراً کسی دوسری مسجد میں جا کر اپنے اعتکاف مکمل کر سکتا ہے۔ یا اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا کہ اعتکاف کے دوران وہ انسان کسی سے جھگڑا کرتا ہے یا کسی کو گالی دیتا ہے تو گالی دینے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا تو وہ انسان کسی کو گالی دیتا ہے یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو ایسا کرنے سے اس انسان کا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا بلکہ اعتکاف کی نورانیت چلی جائے گی۔ کیا اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا، باہر سے کوئی چور آتا ہے، کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے یا کوئی انسان کسی کی جوتی چرانے لگتا ہے تو کیا معتکف اس انسان کو پکڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا، باہر سے چور چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو معتکف اس انسان کو نہیں پکڑ سکتا۔ اگر معتکف اس کو پکڑے گا تو معتکف کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیا اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا کہ اعتکاف کے دوران وہ انسان شور و غل ہنسی مذاق کرتا ہے تو ہنسی مذاق کرنے سے اس انسان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی انسان سنت اعتکاف پر بیٹھا تھا، اعتکاف کے دوران شور و غل اور ہنسی مذاق کرتا ہے تو اس انسان کا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس انسان کو گناہ ہوگا۔